شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخلے کے لیے جتن کرنے لگی، لیکن والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ یوں ہی سال گزر گیا، نہ شادی ہوئی اور نہ داخلہ لیا۔ اب والد کو بھی احساس ہوا کہ شادی تو تب ہوگی جب نصیب کا تالا کھلے گا، تب تک لڑکی پڑھ لے گی تو آگے تعلیم اس کے ہی کام آئے گی۔ نئے سال انہوں نے کہا کہ بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو تو داخلہ لے لو، اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو پھر تعلیم کو خیر بات کہہ دینا۔ میں نے بھی یہ منظور کر لیا کہ آگے جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بہت جلد گھل مل جانے والی ہنس مکھ لڑکی تھی۔ چند دنوں میں کالج میں کئی لڑکیاں سہیلیاں بن گئیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہر وقت ان کو ہنساتی رہتی تھی، تبھی وہ مجھے پسند کرتی تھیں۔ تاہم میں نے کبھی کسی پر اپنے دکھ ظاہر نہ کیا۔ کسی دن ذرا خاموش بیٹھ جاتی تو ان کو فکر ہو جاتی کہ آج مجھے کیا ہوا ہے۔ پھر سب لڑکیاں میرے پیچھے پڑ جاتی کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتی تھی۔ دن نہایت اچھے گزر رہے تھے۔ میں بس کالج میں جاتی تھی، اگر بس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو لڑکیاں کھڑے ہو کر چلی جاتی، لیکن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ذرا جو بس سپیڈ سے رکتی میں گر جاتی تھی۔ مسافر مجھ پر ہنستے اور لڑکیاں بھی مذاق اڑاتی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ اتفاق سے ایک نوجوان نے بھی میرے گرنے کا تماشا دیکھا۔ جس بس سٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تھی، یہ نوجوان بھی اسی وقت اسی بس سٹاپ پر اپنی گاڑی لا کر کھڑی کر دیا کرتا تھا۔ وہ یہاں سے اپنے ایک دوست کو اٹھاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھ پر توجہ مرکوز کیے رکھتا ہے۔ وہ ایک خوبرو، خوش لباس اور خوشحال شخص تھا۔ کسی یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے حتی الامکان گریز کرتی، پھر بھی اس کی نگاہیں مجھ کو اپنی طرف تکتی محسوس ہوتی۔ سٹاپ پر اس کی وجہ سے بھی الجھن میں مبتلا رہنے لگی، کیونکہ میرے ساتھ اکثر لڑکیاں بھی ہوتیں۔ تبھی میں نے برقع لینا شروع کر دیا۔ اپنی کار میں وہ سٹاپ کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی، لیکن روزانہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہتا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے کبھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک دن سب لڑکیاں سٹاپ پر کھڑی تھیں۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ تبھی ہم بس کے انتظار میں قریبی دکان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے ہم کاپیاں، رجسٹر اور کتابیں وغیرہ خریدتے تھے۔ لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھیں کہ دکاندار کی آواز پر سب چونک گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے جس کا نام شاہین ہے، اس کا فون آیا ہے، سن لیں۔ شاہین تو میرا نام تھا۔ تبھی میرا رنگ زرد ہو گیا۔ میں چپ رہی۔ تبھی میری ساتھ والی لڑکی بولی، فون کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا؟ جی، کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سی دوست ہے۔ ابھی میں فون پر الجھ رہی تھی کہ وہ صاحب بھی اسی دکان پر آ گئے۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے کتابیں اور اینک کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ بڑی دیر بعد مشکل سے اس نامعلوم سہیلی سے پیچھا چھڑایا۔ فون بند کیا ہی تھا کہ بس آ گئی اور سب لڑکیاں دوڑ کر اس میں سوار ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں نے اپنی ایک کتاب اور اینک کاؤنٹر پر چھوڑ دی، بس کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ دوسرے دن دکان والے سے اپنی کتاب اور اینک کا پوچھا۔ معلوم ہوا وہی نوجوان میری چیزیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ میں شاہین کا کلاس فیلو ہوں، اسے دے دوں گا۔ اگلے روز میں پھر دکان میں گئی اور کہا کہ کیا ان صاحب نے میری چیزیں لوٹائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، یہ لیجئے۔ آپ کو نہیں دے پائے، تبھی واپس یہاں رکھ گئے ہیں۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھا لیں۔ گھر لا کر کتاب کھولی تو اس میں ایک شعر درج تھا۔ اگلے دن پھر میں دکان پر گئی اور دکاندار سے کہا کہ یہ کاغذ میری کتاب میں جس نے رکھا تھا اسی کو دے دینا
اور کہہ دینا کہ مجھے اس قسم کے اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا، اس کا نام ساحر ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے دے دوں گا اور تنبیہ بھی کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پرچہ رکھ لیا۔ میرے ساتھ عقیلہ تھی، وہ بولی، شاہین پلیز اس کو مت ٹھکراؤ، کتنا اچھا لگتا ہے وہ، خوبصورت آنکھوں والا، میں تو اس پر مرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، تم مرتی ہو تو مر جاؤ، بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، مجھے اس قسم کے گانوں والے شعروں سے چڑ ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ مجھے اس دکان پر فون کرنے لگا۔ عقیلہ میری بجائے خود دکان پر جا کر اس کا فون سنتی، میں اسے منع کرتی لیکن وہ نہ مانتی۔ ایک دن میں نے فون اس سے لے لیا اور کہا کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا میرا کوئی میل نہیں ہے۔ اس پر وہ بولا، میری ایک بات سن لو، مجھے اپنی ماں کی قسم، میں تم کو کبھی دھوکہ نہ دوں گا، خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو، اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہارے سامنے بس کے نیچے سر دے دوں گا۔ اس بات سے میں گھبرا گئی، تمام رات میری سوچوں میں گزر گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیا کالج جانا چھوڑ دوں؟ وہ روزانہ فون کرتا اور عقیلہ اس کا فون سن کر اس کے پیغامات مجھے دیتی، پھر اس نے میرا پرسنل نمبر بھی اسے دے دیا۔ تب میں اپنی دوست سے ناراض ہو گئی اور اس سے بات چیت بند کر دی۔ جب میں نے اس کے فون نہ سنے تو وہ میرے کالج کے رستے میں آنے لگا۔ میں نے تنگ آ کر ایک روز روڈ پر ہی اسے برا بھلا کہا اور سختی سے بات کی۔ ایک طرف والد صاحب کا ڈر اور خاندان کی عزت کا سوال تھا، تو دوسری جانب یہ جنونی انسان تھا۔ ایک دن فون اٹھایا تو ساحر نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ فون بند نہ کرنا۔ پہلے میں سختی سے جواب دیتی تھی، اس روز منت بھرے لہجے میں بولی، دیکھو ساحر، تم جو بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، میری بہت مجبوریاں ہیں، بڑی مشکل سے پڑھائی کے لیے اجازت ملی ہے، والد صاحب کو علم ہو گیا تو وہ دوسری کوئی بات نہ کریں گے، بس مجھے کالج سے ہٹا دیں گے اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں ایک برقع نشین لڑکی ہوں، اس سے میرے گھر والوں کے ماحول اور مزاج کا اندازہ کر لو، تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو مگر مجھے تنگ مت کرو، تمہیں اپنی امی کا واسطہ، بات کو یہی ختم کر دو۔ اس نے کہا، میں تم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہی کیوں، اور بھی تو اتنی لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں، تم برقع لیتی ہو، باحیا ہو، اس لیے تبھی مجھے بدنام کرنے کا سامان کر رہے ہو۔ میں تم کو حاصل ہونے والی نہیں ہوں، امید پر دنیا قائم ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے